रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ 13 जजेस खड़े हो गए हैं। पहले चीफ जस्टिस के साथ 7 जजेस थे, अब चीफ जस्टिस के साथ 13 जजेस हैं और काजी फैसल साहब अकेले रह गए हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्टीमेट जो सेंस था वो प्रिवेल करना था, और काजी फैसल साहब की जानिब से जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, कोई भी साथ नहीं रह सकता था। और उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर जो एतमाद है वो सामने आया है, और मैं समझता हूँ कि उमर अता बंदियाल साहब ने एतमाद का वोट ले लिया है। अहम तफसीलात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रजिस्ट्रार हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्यों नहीं पेश हो रहे, उस पर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे हसास इदारों के सरबराहान की, आर्मी चीफ और DGISI की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। और ये दो बड़ी मुलाकातें हैं, एक मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस में हो रही है और एक मुलाकात वजीर आजम हाउस में हो रही है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है 4 मई को। ये सदर पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 4 मई को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया, और उसमें ये सामने आ रही है बात कि तौहीन पार्लियामेंट का जो कानून है वो भी मंजूर करवाया जाएगा। और इसके अलावा जो नैब तरमीमी कानून था जिसको सदर पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था, वापस भेज दिया गया था कि इस मामले को दोबारा देखा जाए, ज़राए का ये कहना है कि उसको मंजूर करवाने के लिए भी और बड़े फैसले जो मुज़ाकरात के सिलसिले में और बाकी सारी चीज़ें हैं उनके हवाले से ये मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है। और अब देखना ये है कि मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में ये क्या फ़ैसले करते हैं और मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में क्या ऐलानात किए जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तगड़ी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो जो वाइट पेपर था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ खतूत थे, जो अफसरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ। फवाद चौधरी की जानिब से PTI रहनुमा है, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि मरियम नवाज मुसलसल बुशरा बीबी को निशाना बना रही हैं, इसलिए उनको नोटिस भेजने का फैसला किया गया है, फौजदारी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर जाग रही है, और अब 100 से ज़्यादा कांग्रेसमैन अमरीकी सेक्रेटरी खारजा को ख़त लिख रहे हैं जिसमें वो उनको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़ेर हिरासत तशद्दुद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि जर्मनी के सफ़ीर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के पास आए थे, जिनको हमने कहा कि यूरोपीय यूनियन को भी इस मामले पर तफ्तीश करनी चाहिए। अल्टीमेट जब आप किसी को तशद्दुद करेंगे, आप उनको जिस्मानी तशद्दुद करेंगे, जिनसी तशद्दुद होता है, ज़हनी तशद्दुद होता है, आप उनको नंगा करके तशद्दुद करते हैं, हमारी अदालतें उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। एक बंदा इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो अस्पताल पहुंच जाए और उसके बाद भी 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया जाए, और हमारी अदालतें जो हाई कोर्ट्स हैं वो उसके ऊपर कोई रिलीफ ना दें, तो फिर कहाँ जाएं? अल्टीमेट फिर जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहीं पे बात की जाएगी और अपना दुखड़ा उन्हीं को सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को उठाना बढ़ाना करके तशद्दुद करना एक ऐसा जुर्म है जिस पर कोई आंख बंद नहीं कर सकता। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से अगर लोग अगवा हो रहे हैं और उनके कोई हकूक़ नहीं है तो फिर ये आप रियासत पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि तमाम इदारे आइन के आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि कल मरियम नवाज ने एक तकरीर की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया। नून लीग 3 जजेस और 2 तरक्की पाने वाले जजेस को खुसूसी तौर पर टारगेट कर रही है। इसी तरह 15 में से 8 जजेस मुस्लिम लीग नून के निशाने पर हैं। मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज इन जजेस को इस वजह से निशाना बना रही है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाले चीफ जस्टिस और 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच टूट जाए और वो अपना फैसला ना दें। और इनको पता है कि नैब का जो कानून है वो रिवर्स होने जा रहा है, और इस वजह से ये उन जजेस पर एजाजुल हसन साहब और उमर अता बंदियाल साहब, चूँकि उस दो ये हैं, और मंसूर अली शाह साहब, तो उन पर ये दबाव डाल रहे हैं। उनका कहना था कि नैब तरमीम का केस वो तोता है जिसमें इन खानदानों की जान फंसी हुई है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम को कलअदम करार देगा तो उनके 1100 अरब रुपए के मुकदमात फिर से बहाल हो जाएंगे। इसी वजह से ये जजेस पर उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा इस वक्त 96 बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में वोट दे चुकी हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के टॉप जो 50 वकला हैं वो इस्लामाबाद में राउंड टेबल पर इकट्ठे हुए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होने का ऐलान किया। मरियम नवाज और दीगर की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच से
فلاں جج ہٹ جائے، سپریم کورٹ کے تمام ججز پر ریفرنس درخواستیں ہیں، اگر سب ہٹ گئے تو پھر سپریم کورٹ کون چلائے گا؟ ان کا کہنا تھا کہ بینچ تشکیل دینے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے، وہ اپنے مطابق اختیارات دیتے ہیں۔ مریم نواز کو صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ ان کی نیب کی جو ترمیم جس کو ابھی تک انہوں نے دبایا ہوا ہے وہ کھل جائے گی اور نیب کی ترمیم ان کے گلے پڑ جائے گی، اور انہوں نے فائلوں پر دستخط کرنے کے لیے پیسے لیے اور ان کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی۔ لیکن ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم سکندر سلطان راجہ کے خلاف جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں سکندر سلطان راجہ کے خلاف اب جو دستاویزات سامنے آئی ہیں، بھلے وہ جو ان کے خلاف وائٹ پیپر ہو، بھلے وہ خطوط ہوں جو جاری کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے افسران کی جانب سے، جس میں بے نقاب کیا گیا ہے سکندر سلطان راجہ کو اور ان کے تمام کارناموں کو اور ان کی ٹیم کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اسپیشلی جو انہوں نے دوہرا رنگ دکھایا کہ باقی جماعتوں کو وہ پوچھتے نہیں ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ ہر طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس سارے معاملے پر جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ہم وہاں جا کے اپنی جو دستاویزات ہیں وہ دیں اور ان کے خلاف کارروائی کروائیں۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہ ہونے پر نور عالم خان، جن کو پاکستان تحریک انصاف لوٹا کہتی ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق MNA تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے رجیم چینج آپریشن میں وہ لوٹا بن گئے تھے PTI کے بقول، اور ان کے خلاف پھر پاکستان تحریک انصاف نے ڈسکوالیفیکیشن ریفرنس بھی دائر کیے تھے جو ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہیں۔ اب قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے وہ چیئرمین ان کو بنا دیا پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے۔ وہ نور عالم خان کہتے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کیوں نہیں پیش ہو رہا، رجسٹرار کے پیش نہ ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلب کیا ہے کیونکہ آئین ہمیں اداروں کے احتساب کا حق دیتا ہے۔ بطور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اداروں کا آڈٹ کریں، ہم اداروں کی تفصیلات سامنے لائیں۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی بھی ادارے کے پرنسپل اکاؤنٹس آفیسر کو طلب کرنے کا اختیار حاصل ہے، ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اگر آپ اتنے صاف ہیں تو ہمارے سامنے بھی آئیں، ریکارڈ تو دیں تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کو کھانے والے کون ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اب وہ نور عالم خان جن کو ان کی جماعت لوٹا کہتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تو ہمارے سامنے ہیں، پتہ تو چلے کہ آپ کیا اس سارے معاملے پر کرتے ہیں۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے پیش نہیں ہوں گے، رجسٹرار کو ہمارے سامنے پیش ہونا ہوگا اور ہر صورت ان کو پیش ہو کے ساری چیزوں کو ہمیں بتانا ہوگا، ہمیں پتہ چلے کہ کتنی جو چیزیں ہیں وہ آڈٹ ہے اور جو فنڈز ہیں، بجٹ ہے، جو پیسہ ہے اس میں کیا کوئی خرد برد تو نہیں ہو رہی، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ دوسری جانب اور ان کو تکلیف کیا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے احکامات پر جو خطوط لکھ کے ریکارڈ طلب کیا ہوا ہے اور جس کو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ریکارڈ نہیں دیں گے پارلیمنٹ کا، اس پر اصل میں ان کو تکلیف ہے اور اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ شہباز شریف کی کل ملاقات ہوئی ہے، کل شام جو آرمی چیف اور DGI کے ساتھ، اور وہاں پر بیٹھ کر ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ شہباز شریف جا رہے ہیں برطانیہ، اور وہ بیسیکلی تو نواز شریف کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ ایک آفیشیل وزٹ پہ کہ وہاں پہ کوئی شاہی مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو فنکشن ہے جو وہاں پر بادشاہ کا۔ اب ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، چائنا کی طرف سے جو رسپانس دیا گیا ہے اور جو پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس پر بریفنگ دی گئی، اور الٹیمیٹ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اب یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی ترقی ہے یا جو ملک کی بقا ہے وہ ہے انتخابات میں، اور انتخابات کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری بھی کل فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی، اور آصف زرداری اور یہ سب ایک پیج پر ہیں، تو اس بنیاد پر دو بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور شہباز شریف کو، اور کیونکہ انہوں نے نواز شریف کے پاس جا رہے تھے تو کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی حکومتی اتحاد کی، PDM کی جماعتوں کی بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ جا کے نواز شریف کو کیا پیغام دینا ہے یا اگلا کیا فیصلہ ہوگا، اور یہ جو انتخابات کا معاملہ یہ کس طرف جائے گا، ان ساری چیزوں کے حوالے سے بھی۔ جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے یکم مئی کی شام عشائیہ بلایا تھا، جو اب میڈیا پر رپورٹ ہوا ہے کہ عشائیہ بلایا گیا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے۔ اس عشائیہ میں سوائے قاضی فائزہ صاحب کے تمام ججز نے شرکت کی۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ جب تمام ججز نے شرکت کی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب
اختلاف کرنا، اختلافی نوٹ لکھنا یہ ججز کا حق ہے. وہ اگر ان کو کوئی معاملہ بہتر لگتا ہے وہ اس کے اوپر اختلافی نوٹ لکھ سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب کا وہاں پہ نہ ہونا کہ وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا، چیف جسٹس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. لیکن جو باقی ججز ہیں 13 کے 13 ججز، 15 اس وقت ٹوٹل ہیں، ان میں سے ایک عمر عطا بندیال صاحب خود ہو گئے، قاضی فیصل صاحب آئے نہیں. جو 13 ججز ہیں ان 13 ججز نے اعتماد، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو، اور پھر میڈیا پہ یہ سارا معاملہ آ گیا، اور قاضی فیصل صاحب کے لیے ویسے بھی، اور جو قاضی فیصل صاحب کے خاص رپورٹرز ہیں ان کو بھی بڑی پریشانی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے آنریبل ججز ہیں وہ تو ایک بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتے، اور وہ بینچ اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتے، تو وہ تو سارے ایک میز پر اکٹھے بیٹھ کے مسائل بھی حل کر رہے تھے. اور کل آپ کو جو عمر عطا بندیال صاحب کی ٹیم نظر آئی، انہوں نے جو پی ڈی ایم کے ساتھ اور حکومت کو کھری کھری سنائی ہیں، اور پاکستان بار کونسل کے جو ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں حسن رضا، ان کو جو سنائی ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو پیچھے 13 کی سپورٹ تھی. ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ یہ تو معاملہ تھا، بندیال صاحب تو چلے جائیں گے، ثاقب نثار چلا گیا ہے، تو اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو یہ تو کل کسی اور کی کال لیک کر دیں گے، یہ تو کسی اور کی کال ٹیپ کریں گے، ان کی بیویاں، ساسیں، ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان کی کریں گے، تو یہ کیا معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اب عشائیہ کا مقصد تھا سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اختلافات ختم کرنا، اور اس پر پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بڑی کامیابی ملی ہے، اور تمام ججز نے سوائے جسٹس قاضی فیصل صاحب کے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی فیصل صاحب اکیلے رہ گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب تو اس سارے معاملے میں کہیں نظر نہیں آتے، اور قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جو آنریبل ججز تھے وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو یہی ہماری بقا ہے، یہی ہمارا اتحاد ہے. جس طریقے سے انہوں نے ایک خاص طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو شروع کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کیا ہوا ہے، تو یہ معاملات کسی صورت نہیں چل سکتے. اور یہ صرف عمر عطا بندیال صاحب کا نقصان نہیں ہے، پھر یہ جو بھی آئے گا اس کے لیے پھر مسائل پیدا ہوں گے، اور اس بنیاد پر پھر تمام ججز عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.